حضرات کی محبت کا بہت بہت شکریہ۔ بس میں بہت مختصر سے الفاظ میں کچھ باتیں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ دیکھیے، کبھی میں نے بھی نہیں سوچا تھا یہ کہ اللہ جل شانہ رب العالمین مجھے اتنی اونچی جگہ پہنچائیں گے کہ دیکھیے میرا گاؤں تو آپ کو معلوم ہی ہے، لکڑ بل پورا کتنا لوگ جب میرے بارے میں سنتے تھے تو کہتے تھے کہ وہ اللہ نے جنگل میں منگل کر دیا۔ اور آپ یہ دیکھیے، میری اس بات سے آپ حوصلہ لیجئے کہ میں نے 22 سال تعلیم حاصل کی تھی۔ پہلے ریڈی تاج پورے میں 8 سال پڑھا، پھر 2-3 مہینے سہارنپور میں بھی پڑھا، پھر 5 سال دیوبند، اور پھر 4 سال لکھنؤ میں، اور پھر 4 سال مدینہ یونیورسٹی سعودی عرب میں۔ میرے سے پہلے بھی ہمارے اس ایریے کا کوئی آدمی پڑھنے کے لیے سعودی عرب نہیں گیا، اور مجھے وہاں سے فارغ ہو کے جون 85 میں مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہوا۔ اس وقت سے لے کے اب تک بھی کوئی وہاں پڑھنے کے لیے نہیں گیا۔ تو یہ ہمارے اس علاقے کی نیک بختی تھی، اور اس کا کرم ہے اللہ کا کہ اللہ نے مجھے وہاں بھیجا۔ اچھا، پھر ایک بات یہ ہے کہ دنیا اپنے پیٹ کے لیے تو سب جیتی ہے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا کرتے تھے، مولانا ابوالحسن ندوی، کہ پیٹ تو جو ہے گدھا بھی بھر لیتا ہے کچرا کھا کر کے، یہ کوئی کام نہیں۔ انسان تو وہ ہے جو اللہ کی مخلوق کے لیے دنیا میں جیتا ہے، جو خدا نے اپنے بندے پیدا کیے ہیں، اپنے کنبے کے ساتھ ساتھ پورے عالم کے لیے جیتا ہے، وہ ہے اصل انسان۔ تو اللہ جل شانہ نے آپ کے اس بھائی کو، آپ کے اس خادم کو یہ چیز اور یہ جذبہ عطا فرمایا۔ اور میں آپ کو کیا بتاؤں کہ جب میں 4 سال مدینے میں پڑھتا تھا تو تب بھی میں یہ ہمیشہ رو کر کے اللہ سے یہ دعا مانگتا تھا کہ اللہ مجھ سے میری زندگی میں کوئی بڑا کام لے لے۔ اور پھر میں مدینہ یونیورسٹی سے فارغ ہو گیا۔ فارغ ہونے کے بعد تو مجھے سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا تھا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ تو میرا جو لگیج تھا، میرا جو سامان تھا، وہ جدہ شہر کے اندر جو ہماری مدینہ یونیورسٹی کا آفس تھا، وہاں وہ اپنا سامان میں ڈال کر کے اور بیت اللہ شریف کے اندر 1 مہینے کے لیے جا کے پڑ گیا۔ بس اپنی ضروریات کے لیے، مثلا کوئی سینڈوچ وغیرہ کھا لیا حرم سے باہر نکل کے، اور بس اس طرح کی ضروریات کے لیے میں باہر جاتا تھا۔ نہیں تو ہر وقت اللہ کی عبادت میں تھک گیا تو سو گیا، نماز کا ٹائم ہوا نماز کے لیے۔ اور میں یہ خاص طور سے دعا کرتا تھا کہ اللہ، یہ مجھے حضرت پیر صاحب پوری والوں نے یہ سمجھے میری بھٹی میں یہ بات ڈالی تھی کہ تیرا علاقہ جمنا سے لے کے امبرسر تک ہے۔ وہ امبرسر کہتے تھے امرتسر کو، کہ اس کی ترقی کے لیے تجھے سوچنا ہے۔ بس یہی مانگتا تھا خدا سے۔ ہر نماز سے پہلے بھی طواف کرتا تھا، ہر نماز کے بعد بھی، اور بیت اللہ کا پردہ پکڑ کے اللہ سے رو کے یہ دعا کرتا تھا۔ تو جب میں بیت اللہ کا پردہ، چونکہ وہاں کی دعائیں کو رد نہیں ہوتی، جب میں بیت اللہ کا پردہ چھوڑتا تھا تو جیسے میرے دل میں کوئی یوں ڈال رہا ہے، ایک بات یہ کہہ رہا ہے، اے میرے بندے، اے میرے غلام، میرے داس، جو تو تمنا کر کے چلا ہے وہ تیری تمنا لازمی پوری ہوگی، تو بے فکر ہو جا۔ خیر، میں یہاں آیا اور وہیں سے میں یہ پلان بنا کے آیا تھا۔ دیکھو، یہاں مدرسے بھی تھے، لیکن میں وہاں سے یہ چیز سوچ کر کے آیا تھا سعودی عرب سے کہ میں دیکھ رہا ہوں ایک بورڈ ہے، اس بورڈ کے اوپر پہلے عربی لکھا ہوا ہے اور نیچے جو ہے وہ انگریزی لکھا ہوا ہے۔ تو میں یوں کہتا تھا کہ یار، ہمارے ہندوستان کے مسلمان کیا اتنے بڑے ہو گئے کہ وہ خالی ایک ہی چیز کو لے کے چل رہے ہیں، اور یہ سعودی عرب جہاں سے دین چلا ہے یہ ساری چیزوں کو لے کے چل رہے ہیں، ہم کیوں نہیں اس چیز کو لے کے چلیں؟ تو یہ وہیں سے پلاننگ کر کے چلا تھا۔ اور میرے بھائیوں، میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے مسلمانوں میں پہلا شخص تھا جس نے اس علاقے میں آ کر کے یہ صدا لگائی۔ میری اپنی سوچ یہ ہے، ابھی بھی میں نے ساتھیوں سے بتایا کہ تم خدا کے داس بنو، خدا کے سچے بندے بنو، اس سے پیار کرنے والے، محبت کرنے والے بنو، اور چاند پہ جانے والے بھی بنو۔ تم زندگی کے سارے شعبوں میں اپنی اس ملک کی خدمت کرو۔ یہ ہمارا ملک اتنا قیمتی ملک ہے
ایسے ملک آپ کو ملیں گے نہیں۔ یہاں جو ہے گلاب کا پھول بھی ہے، یہاں چمیلی کا پھول بھی ہے، یہاں یاسمین بھی ہے، یہاں رات کی رانی بھی ہے۔ یہ اتنا پیارا گارڈن ہے۔ اور بھائی جی میں آپ کو کہتا ہوں یہ نبیوں کی سرزمین ہے، یہ اللہ کے ولیوں کی سرزمین ہے۔ برانس کے مقام پہ 13 نبی آرام فرما رہے ہیں، 13 اوتار جو ہے ہمارے اس ملک کے اندر۔ کون کہتا ہے کہ ہندوستان میں نبی نہیں آئے؟ حضرت آدم بھی جو ہے ہمارے انڈیا کے اندر آئے، اور اتنے 13 نبی جو ہے وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے کے نبی ہیں جو ہمارے اس ملک میں۔ یہ بہت پیاری مٹی ہے، اور اسی کو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہندوستان وہ ہے کہ جہاں سے مجھے علم کی خوشبو آ رہی ہے، میرا وطن ہے۔ بہت پیاری پیاری باتیں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ تو بھائی جی میں وہاں سے جو ہے فارغ ہونے کے بعد یہاں آ گیا۔ پپلی مارکیٹ میں 2 سال 2.5 سال پڑھایا، لیکن مجھے پھر وہی بات جو ہے اللہ نے میرے دل میں ڈالی کہ کام ایسے نہیں چلے گا، تو میں نے یہ بیڑا اٹھایا۔ اور بھائی جی سردی کے موسم میں کہاں جو ہے دبکوری آسرے والی، ایک بار ہمارے ساتھ ایسا ہوا، ایک لڑکا پھلا ابھی بھی یہاں ہے، یہاں اس محلے میں رہتا ہے، وہ ہمارے ساتھ تھا۔ اور جو ہے دسمبر کی سردی میں ہم لوگ وہاں پہنچے رات کی 11 بجے، اور بہت زیادہ بھوک لگ رہی، بالکل پورے دن کے تھکے ہوئے تھے۔ تو وہاں کھانا وغیرہ بنوایا، وہ سرپنچ صاحب جامن والے کے تھے، چودھری شریف، انہوں نے جو ہے کھانا بنوایا۔ تو بھائی آپ یقین کرو گے کہ کھانے میں ہمارے سامنے کیا آیا، جو ہے مکی کی روٹی اور اس کے اوپر نمک کے اتنے موٹے موٹے ڈلے رکھے ہوئے تھے۔ تو ٹکڑا توڑتے تھے اور وہ جو ہے ڈلی پھر اس کو توڑتے تھے نمک کی۔ پھر اس کے بعد ہم نے سوچا چلو اچھا چائے وغیرہ اچھی مل جائے گی، تو چائے کون سی ملی؟ وہ جو تمباکو میں شیرہ ڈالتے ہیں اس شیرے کی چائے ملی، اور دودھ بھی نہیں تھا اس میں۔ اور یہ شخص جو ہے مدینہ یونیورسٹی سے بتاؤ فارغ ہو کر کے آیا، اور وہاں اتنے اچھے کھانے ہم کو ملتے تھے کہ جب ہمارا کھانا، ہماری اتنی بڑی پلیٹ، وہ جو ہے جسے تشتری کہتے ہیں، چینی کہتے ہیں، اس میں جو کھانے بنے ہوئے ہوتے ہیں، ادھر کا یہ کھانا یہ کھانا ہے، تو بیچ میں پلاؤ، اور ادھر مچھلی تلی ہوئی، اور ادھر جو ہے مرغی فرائی، اور ادھر سلاد، ادھر دہی، اور پھر ادھر ایک ایپل، ادھر ایک سنترا، اور پھر اس کے بعد جو ہے مرندا یا بیپسی۔ یہ اتنی چیزیں کھانے والا شخص، اور کیا کھا رہا؟ نمک کے ڈلے اور مکی کی روٹی، اور چائے پی رہا تو شیرے کی چائے۔ پھر اس کے بعد وہاں سے ہم لوگوں کی گاڑی چلی رات میں، تو کالے آم آ کر کے پنچر ہو گیا، ہمارا پہلا پنچر ہوا۔ پھر اس کے بعد جو ہے پھر وہاں سے وہ ٹائر بدلا، تو چھچرौلی اور جگادری کے بیچ میں دوسرا پنچر ہو گیا۔ یہ اس طرح کی محنتیں ہوئی۔ اسی طرح سے یہاں میں جب جاتا تھا، ایک بنیا تھا، لالا جی تھے، بوڑھے سے تھے بیچارے، ان کی گاڑی کو کوئی نہیں لیتا تھا، سب جو ہے اچھی گاڑیاں لے کے نکل جاتے تھے۔ تو میں پہلے اپنے گھر جو ہے کچھ اپنے بچوں کو پڑھاتا تھا، جن کو میں پپلی مدرہ پڑھاتا تھا، اور وہ بیچارہ میری انتظار کرتا رہتا تھا۔ تو میں اس کے ساتھ گیا ایک بار، تو چاند چک کی طرف جا کر کے ہم جو ہے 3 دن رہے۔ وہ پٹرول کی ٹنکی میں جو اتنا بڑا پتھر لگا جمنا میں سے کہ وہ سارا جو ہے آئل جتنا بھی تھا وہ سارے وہ گر گیا نیچے زمین میں، اس طرح سے۔ اور بارش ہو رہی، بارش میں پڑی۔ تو بھائی یہ بڑی قربانیوں کے بعد یہ چیز ہوئی، اور ماشاءاللہ میرے ساتھ ایسے ایسے واقعات پیش آئے کہ آپ تعجب کریں گے کہ مولوی صاحب آپ کیسی بات بتا رہے ہیں۔ اسی طرح سے رات کے جو ہے 2:30-3 بجے ہم اپنے گھر میں پہنچے، تو گاڑی والے کو میں کرایہ دینے کے لیے کھڑا ہو گیا، اور ولی محمد سرپنچ تھے تیلی پورے کے، وہ بھی میرے ساتھ تھے، ایک حاجی حسن پورے کے تھے، حاجی ابوالحسن صاحب، ہم 3 آدمی چلتے تھے پورے علاقے میں، سارے علاقوں میں گھومتے تھے۔ تو تقریباً رات کے 2:30 بجے تو وہ تو چلے گئے بیٹھک میں ہماری، اور میں کھڑا رہ گیا وہاں پیچھے۔ تو ایک آدمی جو ہے سر سے بھی ننگا، اور جو ہے کمبل اوڑے ہوئے، اور اس کے پیروں میں بھی جوتے نہیں، اور سخت سردی دسمبر کی۔ اس نے کہا مجھے وہ ٹھہر جا رک جا۔ تو میں رک گیا وہاں، کہنے لگا مجھے 1 روپیہ دے۔ 1 روپیہ اس نے کہا، بس 1 روپیہ سے زیادہ بھی نہیں لوں گا، 1 روپیہ سے کم بھی نہیں لوں گا، یہ اس نے مجھ سے کہا۔ میں نے جب بھی نکال کے اسے 1 روپیہ دے دیا۔ پھر میں آگے کو چلتا بنا، کہنے لگا ٹھہر جا، ایک بات اور سن لے۔ میں نے کہا جی سنو، کیا کہنا؟ اگر جس کام میں تو لگا ہوا ہے اللہ نے چاہا اس میں تو کامیاب ہو جائے۔ میں نے کہا جی بہت شکریہ۔ میں نے کہا جی دعا کریے۔ اور بھائی جی بوڑھیے میں جو ہمارے حضرت جی تھے، بوڑھی والے پیر جی حسین کے والد، انہوں نے مجھے سن 70 میں بٹھا کے یہ بات کہہ دی تھی، مولوی صاحب آپ جگادری میں بہت بڑا ادارہ بناؤ گے،
मैं अपनी आंखों से देख रहा हूँ, बहुत बड़ा इदारा आप रहा हूँ। लेकिन मेरे में और दूसरे लोगों में फ़र्क ये है कि मैंने अल्लाह के वलियों को, जिनको आप हिंदी में ऋषि मुनि कह लो और अपने यहाँ औलिया कराम कहते हैं, नेक बंदे अल्लाह के, मैंने कभी उनका पीछा नहीं छोड़ा, उनकी खिदमत की, उनकी सेवा की। समझ रहे भाजी? लखनऊ में जो हमारे हजरत थे अबुल हसन नदवी, और उन्होंने मुझे पूरे ऑल इंडिया का जो है क़याम इंसान मानवता के संदेश का जो है मुझे ज़िम्मेदार बनाया था। मैं 2-3 साल से वो काम किया, इसलिए मुझे वहाँ जा कर के और उनके साथ रह कर के बहुत फ़ायदा हुआ। और उसके बाद से मेरा ये जहन बना, वो बात सुना दूँ मैं और उनकी भी बात सुनाऊँगा कि मैं अभी साथियों को सुना रहा था कि हज़रत शेख ज़करिया जो है वज़ू बना रहे थे, वज़ू बनाते बनाते वहाँ से उठ के दूसरी जगह बैठ गए। लोगों ने कहा हज़रत आप तो वहाँ वज़ू बना रहे थे और आप इधर आके वज़ू करने लगे। अगर भाई असल में वहाँ नीचे चींटियाँ गिरी थी, वो मेरे पानी से, वज़ू के पानी से बह के चली जाती, वो मर जाती, तो मैं वहाँ से उठ के इधर आ गया। वो बेचारी चींटियों की जान बची। तब आप मुझसे अगर आप नहीं पूछें कि मौलवी साहब आप क्या दुआ करते हैं रोज़ाना, ये जो आपकी देह में तस्बीह पड़ी है इस पर क्या पढ़ते हैं, मैं अल्लाह से